یعنی بیت المقدس کس کے حصے میں آئے گا؟ مسلمانوں کے حصے میں، یہودیوں کے حصے میں، یا پھر عیسائیوں کے حصے میں؟ اور کیا دوبارہ سے بیت المقدس کا فتح ہونا قیامت کی طرف اشارہ ہوگا؟ پیارے دوستوں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو اس وقت بیت المقدس پر سلطنت روم کے عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ سلطنت روم اس وقت بہت طاقتور اور حکومت بھی اسی کے ادھیکار میں تھی۔ انہی حالات میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ہاتھوں بیت المقدس کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی اور اسے قیامت کی نشانیوں میں بتایا۔ جیسا کہ مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 نشانیاں قیامت سے پہلے گن لو، اور ان میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی فتح یعنی جیت بتائی۔ پیارے دوستوں، بیت المقدس حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی خلافت میں 16 ہجری بمطابق 637 عیسوی میں فتح ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کفر سے پاک کر دیا اور اس میں ایک مسجد بنا دی۔ بیت المقدس 2 بار فتح ہوا، ایک بار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں، اور دوسری بار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلافت میں 583 ہجری بمطابق 1178 عیسوی میں، اور ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک مومن جماعت کے ہاتھوں فتح ہوگا، یہاں تک کہ درخت یعنی پیڑ اور پتھر بھی بول کر کہیں گے کہ اے مسلمان، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، یہ ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اور اسے جلدی سے قتل کر ڈالو۔ پیارے دوستوں، ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کی فتح نشچت ہے اور بیت المقدس ضرور فتح ہو کر رہے گا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم دیشوں کی ایمانی طاقت کب بیدار ہوتی ہے اور ان کے اندر غیرت کب بیدار ہوتی ہے اور کب وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرتے ہیں اور یہودیوں کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس کے آباد ہونے سے مدینہ کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ مدینہ کی بربادی ہوئی تو ایک جنگ شروع ہوگا، اور وہ جنگ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہو گیا تو پھر جلد ہی دجال نکلے گا۔ دجال کے نکلنے سے پہلے مسلمانوں اور رومی عیسائیوں کے بیچ بہت سی جنگیں ہوں گی، جن میں سے مسلمانوں کی جیت حاصل ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر تم ایک لڑائی لڑو گے اور رومی پیٹھ پیچھے تمہارے ساتھ غداری کریں گے۔ تم اس جنگ میں جیت میں رہو گے، مال غنیمت حاصل کرو گے اور نقصان سے بچے رہو گے، پھر تم میدان جنگ سے واپس لوٹو گے، یہاں تک کہ تم اور عیسائی ایک ٹیلے والی ہریالی جگہ پر پڑاؤ ڈالو گے۔ وہاں عیسائیوں میں سے ایک شخص صلیب کو ہوا میں بلند کر کے یعنی اٹھائے ہوئے یہ اعلان کرے گا کہ صلیب غالب آ گئی، صلیب غالب آ گئی۔ اس پر ایک مسلمان کو غصہ آئے گا اور وہ آگے بڑھ کر صلیب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس واقعے سے عیسائی بگڑ جائیں گے اور جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ اس وقت مسلمان بھی جوش میں آ جائیں گے اور اپنے ہتھیار سنبھال لیں گے، ایک بڑی لڑائی کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی اس جماعت کو شہادت سے سرفراز فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ لڑائی شروع ہوگی تو مسلم لشکر کا 1/3 حصہ میدان جنگ سے بھاگ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اس لشکر کے 1/3 لوگ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اچھے شہداء میں سے ہوں گے، باقی 1/3 لشکر لڑائی میں جیت حاصل کر لے گا۔ یہ لوگ کبھی بھی فتنے میں نہیں پڑیں گے، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ جب وہ اپنی تلواریں زیتون کے درخت یعنی پیڑ کے ساتھ لٹکا کر مال غنیمت یعنی دشمنوں سے لڑائی کے دوران میں جو مال ہاتھ آیا ہوگا اس کو بانٹ رہے ہوں گے، تو شیطان ان کے بیچ میں آ کر آواز لگائے گا کہ لوگوں، تمہارے بعد مسیحا دجال تمہارے گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ لشکر اسلام کے فوجی وہاں سے نکلیں گے اور دجال کی طرف چل دیں گے۔ شیطان کی یہ خبر تو جھوٹی ہوگی، مگر جب وہ شام میں پہنچیں گے تو واقعی مسیح دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب وراثت بانٹنے کا کام روک دی جائے گی اور مال غنیمت لوگوں کے لیے کسی کی خوشی کی وجہ نہیں بنے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، دشمنان اسلام وہاں جنگ کے لیے جمع ہوں گے
اور مسلمان بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں اکٹھے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس دشمن کا مطلب رومی ہے۔ اس وقت جنگ کی شدت کی وجہ سے بہت سے لوگ میدان جنگ سے واپس آ جائیں گے اور مسلمان اپنے میں سے بہترین اور اچھے خوبیوں والے فوجیوں کی ایک جماعت کو موت تک لڑنے کے ارادے کے ساتھ آگے بھیجیں گے۔ دونوں لشکر رات تک لگاتار لڑائی جاری رکھیں گے، یہاں تک کہ ان کے بیچ رات رکاوٹ بن جائے گی اور دونوں اپنی اپنی جگہ واپس لوٹ جائیں گے اور ان میں سے کوئی بھی جنگ جیتا نہیں ہوگا، اور جو لوگ موت کا ارادہ لے کر آگے بڑھے تھے وہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ اگلے روز مسلمان پھر بہترین اور خوبیوں والے فوجوں کی ایک جماعت کو موت تک لڑنے کے ارادے کے ساتھ آگے بھیجیں گے۔ یہ جماعت اس بات کی قسم کھائے گی کہ اگر وہ واپس لوٹیں گے تو جیت کر ہی لوٹیں گے یا پھر شہید ہو جائیں گے۔ دونوں لشکر پھر شام ہونے تک لگاتار لڑائی جاری رکھیں گے، مگر کسی بھی گروہ کو جیت حاصل نہ ہو سکے گی اور دونوں اپنی اپنی جگہ لوٹ جائیں گے۔ جو لوگ موت کا ارادہ لے کر آگے بڑھیں گے وہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ جب اس جنگ کا چوتھا روز ہوگا تو مسلم لوگ دشمن پر جلدی سے حملہ کر دیں گے۔ الگ الگ جگہوں سے مسلمان جمع ہو کر دشمن پر حملہ آور ہوں گے۔ اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو بری طرح سے ہرا کر دو چار کر دے گا اور مسلمان ان کو اتنی بڑی تعداد یعنی سنکھیا میں قتل کریں گے کہ اس سے پہلے کبھی اتنی خوریزی نہ دیکھی گئی ہوگی۔ یہاں تک کہ ایک پرندہ ان کے پاس سے گزرے گا تو وہ تھوڑا سا آگے جانے سے پہلے ہی مر کر گر جائے گا۔ ایک باپ کے اگر جنگ میں 100 بیٹے ہوں گے تو جنگ کے بعد ان میں سے صرف ایک بچا ہوگا، تو ایسی حالت میں مال غنیمت کے ملنے سے کون سی خوشی ہوگی اور کن لوگوں کے باپ دادا کی سمپتی بانٹی جا سکے گی؟ مسلمان ابھی اسی حالت میں ہی ہوں گے کہ اس سے بڑی مصیبت کی خبر سنیں گے۔ ایک انسان پکار کر کہے گا، لوگوں دجال تمہارے پیچھے بال بچے میں گھس آیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھر بار کی طرف رخ کریں گے اور فوری طور پر 10 سواروں کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ان سواروں کے نام، ان کے باپوں کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک جانتا ہوں، اور وہ اس زمانے میں روئے زمین کے بہترین گھڑ سوار ہوں گے۔ پیارے دوستو، اس حدیث سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم تھا، اور جو نادان اور گستاخ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم ہی نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، اور جتنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم ہے اتنا تو جانوروں کے پاس بھی ہے، معاذ اللہ۔ ان کی